الحمدللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سجدی یا خیر خلق اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سجدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خدائے رب ذوالجلال میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے اور ہمارے منتظمین محفل، بانیان محفل، رائے صاحبان کی اس خصوصی کاوش کو، محنت کو، اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا عالم کو نہایت شگفتگی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ بڑے سارے بیل بوٹے اور رنگینیوں کے ساتھ اس کو سجایا ہے۔ جیسے چاہا، جو چاہا اس کو اپنی مرضی سے بنایا، اسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو چاہا، جیسے چاہا، جس جگہ پہ چاہا، جب چاہا اسے پیدا فرما دیا۔ جس شے کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو صرف اور صرف لفظ کن فرماتا ہے، وہ ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی سانجھی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس سے بعد میں کوئی ہوگا۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ اس رب لم یزل نے اس کارخانہ قدرت کے اندر
ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ساری مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق یعنی حضرت انسان کے سر پہ عظمت کا اور شرف کا تاج رکھا ہے، سبحان اللہ، اور اسے خلافت اور اسی نیابت اور قیادت نصیب فرمائی ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی بھلائی کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا عظیم منظم نظام قائم فرمایا ہے، اپنے بندوں کی اچھائی کی خاطر ان کی کامیابی کے لیے 1,24,000 کم و بیش بشمول میرے اور آپ کے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سب کا مشن ماٹو ایک ہے، یک بعد دیگرے تشریف لاتے گئے اور اللہ رب العزت کا پیغام اس دنیا کو سناتے گئے، سبحان اللہ، اور کیا کیا کہ اللہ کے بندوں کو غیروں سے ہٹا کے صرف اپنے رب سے ملایا، بس اغیار سے ہٹا کے اپنے رب سے ملایا، اور یہی کام آخر میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں، اگر اس کا صحیح معنوں میں تاریخی مطالعہ کر لیں، ماضی میں جا کے جھانک کے دیکھ لیں اور اس کا تذکرہ اور اس کا مطالعہ کریں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہے انسان لیکن جانور نما ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، تارے ہیں، صبح ہیں، شامیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، مگر وہ کردار کی خوشبو نہیں ہے، وہ معاملات انتہائی فرسودہ ہے۔ کسی کا گھوڑا ذرا آگے نکل جاتا ہے تو اتنے میں الٹا کے رکھ دیتے ہیں، اگر تالاب پہ کسی کا جانور پہلے پانی پی لیتا ہے اتنے میں مار دیا جاتا ہے، اور یہ لڑائیاں صدیوں تک ان کی جاری ہیں، ایک دوسرے کے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے، بڑا چھوٹے کو برداشت نہیں کرتا، اور یوں اندھے ہیں اور یوں فرعونیت اور نمرودیت سر چڑھ کے بول رہی ہے، ہر طرف کرب و بلا کا عالم ہے، حتیٰ کہ اس ساری سرزمین کو بیمار زمین کہا جاتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے رب ذوالجلال کو اس دھرتی پہ رحم آیا، دریائے رحمت الہی نے پھر جوش مارا، اللہ رب العزت نے پھر اس سیاہ زمین کے اوپر اس اندھیرے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا تشریف لاتے ہیں، قدم ٹکایا ہے، سارے جہان روشن کر دیے، قدم ٹکائے ہیں،
وہ جو آتش کدہ صدیوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا ہے۔ وہ جو کنگرے بادشاہوں کے وہ مینارے جو آسمانوں کو چھو رہے تھے وہ زمین بوس ہو گئے، سبحان اللہ، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے منہ جوڑا، یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ وہ آنے والا آ گیا ہے، سبحان اللہ، وہ آنے والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، حضور تشریف لاتے ہیں، آنے والا آ گیا ہے۔ اللہ کے محبوب بے سہاروں کے سہارا تشریف لا چکے ہیں۔ قربان جائیں، آپ تشریف لائیں اور آپ دیکھیں ذرا اتنی صعوبتیں، اتنی پریشانیاں اور اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے۔ اور قربان جائیں، کیا حسین پیغام ہے اور کیا حسین تودو ہے۔ پھر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں۔ سامنے بیٹھنے والے سب سے پہلے صحابہ والے بیت ہیں، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم۔ سب سے پہلے شاگردان رشید بھی آپ ہیں اور سب سے پہلے مرید اولین بھی آپ ہیں۔ حضور تشریف لائے، آہستہ آہستہ لوگوں کو قریب کیا اور اپنے رب ذوالجلال کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ جو سب سے بڑا مشن اور جو سب سے بڑا ماٹو ہے آپ کا، وہ اللہ کے بندوں کو اپنے رب سے ملا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی معرفت، ایسی پہچان اور ایسا ایڈریس بتایا ہے کہ پھر جب صحابہ کے دلوں میں اپنے رب ذوالجلال کی پہچان بیٹھی ہے نا، تو پھر خدائے رب ذوالجلال کے سوا کوئی اور نظر آیا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید یوں سمجھایا ہے، یوں دلوں کے اندر یوں یہ اس عقیدے کو راسخ کیا ہے کہ پھر دوبارہ کوئی چاہ اور ہوئی نہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ کفار و مشرکین ٹل مار رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اپنی ہر کوشش، اپنا ہر حربہ اور ہر ہیلہ استعمال کیا ہے۔ کفار و مشرکین مل کے ایک کمیٹی بنائی اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے پیشکشیں رکھ دی۔ کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب محمد بن عبداللہ، ہماری یہ 3 آراء ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو عرب کی 10 حسینہ جمیلہ عورتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے چاہیں عقد کر لیں، چاہیں تو خزانے کی چابیاں آپ لے لیں، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے اوپر حکومت کریں۔ لیکن قربان جائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل عرب، اے قریش مکہ، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور میرے ساتھ ان پہاڑوں کو سونا بنا کے چلا دو، تو فرمایا میں پھر بھی اس پیغام سے باز نہیں آؤں گا، میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ اب یہ پیغام رکے گا نہیں، اب یہ تھمے گا نہیں۔ پھر صحابہ کو وہ توحید کی مے پلائی ہے اور وہ نشہ دیا ہے کہ جو آ کر بیٹھتا ہے
بیٹھ کر پھر نہیں اٹھتا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ پھر دیکھیں ذرا، صہیب رومی روم سے چل کے آئے، سلمان فارسی فارس سے چل کے آئے، بلال حبشی حبشہ سے چل کے آئے، لیکن قربان جائیں کسی نے جانے کا نام ہی نہیں لیا، کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر شے کو ٹھوکر مار کے آ گئے۔ اور کیا اس لنگر خانے کے اندر اور اس درسگاہ کے اندر اور اس چبوترہ صفہ کے اوپر کیا وہ لذت، کیا وہ چاشنی اور کیا اثر ہے کہ بس آ گئے، جانے کا نام ہی نہیں، فاقے ہیں، ڈنگ ہے، فقر ہے۔ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ کھولتے ہیں۔ اور اب یار پاس سے گزرتے ہیں، نفرت ہے، مشرکین اور منافقین دیکھنے کے لیے تیار نہیں، پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور قربان جائیں ان کی مدح سرائی اور ان کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سجا کے رکھی۔ محبوب جب آپ انہیں دیکھیں گے نا تو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، وہ عزت نفس کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں، ان کا بھی دھیان کریں جو میرے راستے میں معصور ہے، اور ان تک بھی اپنے اس حصے کو پہنچائیں جو عزت کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن جب آپ انہیں دیکھیں گے نا تو ان کے چہروں سے آپ پہچان لیں گے۔ یوں عزت نفس ہے، لیکن کیا بات ہے، کیا کمال ہے کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں، پرواہ کسی شے کی نہیں، کھانا ملا ہے نہیں ملا، کسی نے بلایا ہے نہیں بلایا، کوئی پاس بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، بس جم کے بیٹھے ہوئے، اور واپس جانے کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ جو آتا ہے ذرا واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسی محبت، ایسی الفت اور ایسی رنگت نصیب ہوئی ہے، جب یاد الہی ملتی ہے تو پھر کسی اور چیز کا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ کے محبوب نے سینوں کو یوں دھویا ہے اور یوں پہچان کروائی ہے کہ پھر اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور ان کی چاہت باقی رہی نہیں ہے۔ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا یہ سپوت تیار ہو رہے ہیں اور کیا یہ مینار ہیں، اور کیسی تربیت ہوئی ان کی اور کیسی پرورش ہو رہی ہے ان کی، اور دنیا کی ہر تکلیف آئی ہے، دنیا کی ہر آزمائش آئی ہے، ہر ایٹم، ہر بمب دشمنان اسلام نے استعمال کر کے دیکھا ہے، لیکن مرنے کے لیے تیار ہیں، چھوڑنے کے لیے کوئی ایک بھی نہیں جاتا۔ تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہی میں خانہ بنے۔ تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہی میں خانہ بنے۔ اور کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں۔ کیسی وارفتگی ہے اور کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے۔ ایسا پیار صحابہ نے اور صحابیات نے ایسا پیار کیا ہے، ایسی محبت کی ہے، دنیا میں کہیں اور مثال ہی نہیں ملتی۔ ایک صحابیہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کے آ گئی دربار رسالت مآب میں، آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا کرے گا، اسے کس لیے لائی ہو؟ محبت دیکھیں ذرا، اسے کس لیے لایا ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جس صحابی کے پاس نا، آپ کے صحابہ نے جنگیں لڑنی ہیں، جب جنگ پہ جائے نا تو جس صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو اور دشمن کا وار آ رہا ہو تلوار کا،
وہاں وہ اٹھا کے میرے بچے کو آگے کر دے، میرے بچے کو آگے کر دے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ یہ عبارت تو ہم پڑھتے ہیں نا ذرا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں آپ پہ، لیکن اس کا مصداق اور اس کو عملی جامہ جو پہنا ہے نا وہ صحابہ نے پہنا کے دکھایا۔ بے شک۔ یوں محبت کی ہے، ضروریات ان کی بھی تھی، والدین اولادوں سے پیار انہیں بھی تھا، زندگی کے تقاضے ان کے بھی تھے، لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب ان کی پہلی اور آخری پرائرٹی ہیں، بس اس کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ بے شک۔ بس سارا تن من دھن آ کے نچھاور کر دیا۔ حضرت اسود بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ۔ جنگ بدر کے موقع پہ حضور صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، صفیں ٹھیک کر لو، صفیں سیدھی کر لو، آپ ذرا صف سے آگے کھڑے ہیں، ذرا سرکار نے ایسے تیر کی نوک لگائی پشت کے اوپر کہ سیدھے ہو جاؤ، ہٹے ذرا پیچھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے تیر لگایا، تکلیف ہوئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں آؤ اسود، جیسا تیرا دل چاہتا ہے لے بدلہ۔ سرکار نے اپنا کپڑا ہٹایا اوپر سے، جیسا تیرا جی چاہتا ہے آپ بدلہ لے۔ اسود بن حذیر سرکار نے جیسے کپڑا سرکایا نا تو آ کے پشت کو چومنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چونکہ موت کے آثار قریب ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کھال سے، آپ کے جسم اطہر سے میرا جسم بھی لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو مثالیں، یہ آپ روزانہ خطباء سے، علماء سے، کہ آپ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ سنتے ہیں، یہ واضح، یہ بین اور یہ مستند احادیث ہیں، لیکن میرا جو فوکس ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت دیکھیں اور اس محبت کا تقاضا دیکھیں اور اس محبت کا محور اور اس کا مرکز دیکھیں کہ یوں اللہ کے محبوب نے ان کے دلوں کی صفائی کی ہے کہ ان کی پہلی اور آخری جو کوشش ہے وہ یاد الہی ہے، اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہر وقت مقام رضا پہ فائز ہیں، اور جو آتا ہے اس کی کوشش ہی صرف یہی ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہمیں ایک دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں، کسی شے کی لوڑ نہیں، بس ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ سرکار گھر میں فاقہ ہے، سنا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار آج بھوکے ہیں، آج سرکار نے کچھ نہیں کھایا، جلدی سے دوڑ کے گئے یہودی باغ میں کھڑا ذرا، آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے کام؟ یہودی کا باغ ہے ذرا کھجوروں کا، اس نے کہا ہاں پانی آج لگانا ہے کھجوروں کو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ذرا میں تیرے باغ کو پانی لگاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 2-3 گھنٹے پانی لگایا اور 17 کھجوریں ملی، اس نے کھجوریں لا کے رکھ دیں کہ کون سی کوالٹی کی چاہتے ہو، کس نسل کی چاہتے ہیں کھجوریں، آپ لے لیں ذرا۔ آپ نے اجوا اٹھائیں 17 کھجوریں اور لے کے دربار رسالت مآب میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سنا ہے میں نے آج آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، ذرا یا رسول اللہ یہ کھائیں، آپ محنت کر کے خون پسینے سے کما کے کھجوریں اٹھا کے لائے، ذرا عملی جامہ پہنایا محبت کو، یہ محبت کر کے دکھائیے زمانے والوں کو کہ اللہ کے محبوب سے جب محبت کریں گے تو وہ محبت ایسی ہوگی جیسے تم اپنے خدا سے محبت کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلی اور آخری کوشش اللہ کے محبوب ہیں، بے شک۔ اللہ کے محبوب ہیں، یوں محبت کی ہے۔ جس صحابی کو دیکھ لیں، جس صحابیہ کو دیکھ لیں، جب جنگ احد کے اندر ایک صحابیہ پیغام ملتا ہے، افواہ نکلی کہ اللہ کے محبوب شہید ہو گئے ہیں، یہ سنتے ہی گھر سے دوڑ پڑتی ہے، دوڑتی دوڑتی راستے میں ایک بندہ ملا،
اس نے کہا کہ بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا. صحابیہ فرماتی باپ کو چھوڑو مجھے خبر دو کہ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے. پھر دوڑی ذرا آگے. پھر دوسرا پیغام والا ملا بی بی تیرا خامد فوت ہو گیا. کہنے لگی میرے خامد کو چھوڑو مجھے خبر دو اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے. پھر آگے نکلی. راستے میں تیسرے نے کہا کہ بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا. بی بی کہتی میرے بیٹوں کو چھوڑو مجھے بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے. آگے نکلی تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب تندرست ہیں, ٹھیک ہیں. حضور تشریف فرمائے, دوڑتی حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بی بی صبر کر, بی بی صبر کر. بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ ہم عبارت بڑی آسانی سے بولتے ہیں لیکن قربان جائیں صحابہ نے اس عبارت کو سچ کر کے دکھایا ہے. باپ گیا ہے, خامد گیا ہے, بیٹے گئے, بی بی کو کوئی افسوس نہیں. اور حدیث پاک کے لفظوں کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں, آپ درست ہیں, آپ صحیح ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے. باپ بیٹا بھائی وہ سارے آپ پہ قربان ہیں, وہ آپ پہ قربان, سارا کچھ نشاور کیا ہے لیکن دل کے اندر باپ کی, خامد کی, بیٹوں کی اس تکلیف کو سر کے اوپر نہیں لیا, اور چیز اللہ کے محبوب کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں. اور اللہ کے محبوب تشریف لائے, سینوں کے اندر اپنے رب کی یوں محبت ڈالی ہے خدا رب ذوالجلال کے سوا صحابہ کو پھر کچھ اور نظر آتا ہی نہیں ہے. یہ توحید کی مے, یہ اللہ کے محبوب نے یہ مے پلائی ہے, یہ مے پلائی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. یوں دھلائی کی ہے, یوں صفائی کی ہے, منوں کو یوں صاف کیا ہے کہ پھر یاد خدا کے علاوہ پھر صحابہ کو کوئی اور خیال آتا ہی نہیں تھا. اور یہ توحید کی مہر اور اس عقیدے کو یوں اللہ کے محبوب نے سینوں میں راسخ کیا ہے. یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے. اللہ کے محبوب تشریف لائیں, یوں اغیار سے ہٹا کے یوں کھینچ کے لائیں کہ پھر صحابہ کے اندر دنیا کی کسی اور شے کی چاہ آئی نہیں. ایک صحابی دوڑتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ دنوں سے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, سونے اور مٹی کے اندر فرق آتا ہی نہیں مجھے. اللہ اکبر. سونے اور مٹی کے اندر مجھے فرق نظر نہیں آتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو, تو نے ایمان کی حلاوت چکھ لی ہے, تو نے ایمان کی حلاوت چکھ لی ہے. یہ ہے, یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے. حضور تشریف لائے, یہ اجالا ہوا ہے, محبتیں دی ہیں, آپ نے معاملات کو سازگار فرمایا, یوں جوڑا ہے, یوں جوڑا ہے کہ پھر آپس میں کوئی تفریق ہی نہیں, کوئی تفریق نہیں. کوئی بڑا ہے, چھوٹا ہے, امیر ہے, غریب ہے, شاہ ہے, گدا ہے, یوں جوڑا ہے, یوں مساوات, یوں برابری کا درس دیا ہے, اور یوں جوڑا ہے, یوں محبت اور الفت دلوں کے اندر بٹھائی ہے کہ پھر کوئی بگاڑ باقی نہیں ہے. جناب سیدنا جلیل القدر صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بیٹھے ہوتے ہیں, اوپر سے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ذرا حاضر ہوتے ہیں. آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں اے بلال
لوگوں کی نگاہوں میں تو غلام ہے، لیکن ہمارا تو سید ہے نا، انت سیدنا بلال، ہمارا تو سید ہے نا۔ یوں برابری کا درس دیا ہے، یوں معاملات کو درست کیا ہے کہ پھر کوئی بگاڑ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید سمجھائے، وہ لوگ جو اس عقیدے سے خالی تھے، جو ناآشنا تھے، جنہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ اور صحابہ جب سرکار کے پاس بیٹھتے نا تو حضور کا شکریہ ادا کرتے، بیٹھ کے اپنی آپ بیتیاں، اپنا ماضی سناتے، یا رسول اللہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کو بھیج کے ہمارے درمیان بہت بڑا احسان فرمایا۔ یا رسول اللہ آپ سے پہلے ہم ایسے تھے۔ یہ حال دیکھیں ذرا، آج اس ماضی کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس ماضی کو یاد رکھیں گے تو پھر آج کا یہ حال اور آنے والی گھڑیاں ہمارے لیے بہتر ہوں گی۔ اس ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے یوں ناآشنا تھے، جس تکڑی چیز کو دیکھتے تھے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ہم گر جاتے تھے۔ کسی بڑے اژدہا کو دیکھتے اس کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے گر جاتے، کسی بڑے سام کو دیکھتے گر جاتے کہ یہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ یہ ڈستا ہے، اور جب یہ ڈس لیتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے، یہ زہریلا ہے، اس لیے اس کے سامنے یہ تکڑی چیز ہے، اس کے سامنے گر جاتے۔ ایسے ہی کسی بڑے درخت کو دیکھ لیتے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے گر جاتے۔ بجلی کو دیکھتے، جب بجلی چمکتی گرجتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے۔ سورج نکلتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے۔ جب چاند نکلتا اس کے سامنے گر جاتے۔ تارے آتے تو تاروں کے سامنے گر جاتے۔ آگ جلتی تو اس کے سامنے گر جاتے۔ یہ طرح طرح کے، ان کا ایک نہیں، ان کے کی سینکڑوں خدا تھے، اور ہر سے الگ الگ اپنی منت اور اپنی اپنی نظر جو تھی وہ وابستہ کرتے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو یہ میل کچیل دلوں سے یوں دور فرمائی کہ پھر سوائے رب ذوالجلال کے علاوہ انہیں کوئی اور پھر نظر آتا ہی نہیں ہے۔ یوں جمے، یوں ڈٹے، اور یوں اس بات قدم نصیب ہوا کہ پھر خدا رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ آج اس عقیدے کی جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لائے، آج اس عقیدے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کے جتنے نائبین اور جتنے آپ کے ورثاء، سب نے یہ تعلیم آ کے یکے بعد دیگرے اپنے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور اس عقیدے کو آ کے لوگوں کے اندر تقسیم کیا ہے، لوگوں کو یہ میں آ کے پلائی ہے۔ آج اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو اللہ کے محبوب لے کے آئے۔ آج اگر آپ دیکھیں نا تو میری بات سے ذرا آپ اتفاق کریں گے کہ اس وقت اس عرب کے اس بھیانک دور کے اندر یہ جو جراثیم تھے، آج پھر وہ جراثیم جو ہے نا وہ کہیں کہیں اٹھ رہے ہیں۔ وہ جراثیم جو شرک کے، بدعت کے، گمراہی کے، توہم پرستی کے، خرافات کی صورت میں، بدعات کی صورت میں وہ پھر پنپ رہے ہیں۔ وہ جو درس، وہ جو تعلیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آ کے دی تھی، آج پھر وہ جراثیم جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ تو آج یہ میری اور آپ کی باری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ایسے شرک و بدعت اور خرافات کا تدارک میں نے، آپ نے، سب نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، کبھی کبھار ذرا یہ ہیں، اگر آپ دیکھیں نا ذرا تو یہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں یہ جراثیم موجود ہیں۔ سام کو دیکھا نا ذرا، سام کو دیکھا، اے بھاگے بھریا تو مینوں کچھ نہ آکھتا، میں تینوں کچھ نہیں آتا، ذرا تے سلام ہوئی مینوں کچھ نہ آکھی، ذرا او بننے تو این لگ گیا، بندہ این لگ گیا، ذرا پھر آ کے دسیا آج سب ٹکریا ہے، میں تو بھائی سلام کیتا، منت کیتی، شیر خدا دا میں تو بڑا جا، بس اس مینوں کچھ نہیں آکھیا، میں انہوں کچھ نہیں آکھیا۔ یہ ذہن کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ شاید ہو سکتا ہے یہ میری بات آپ کو وزنی لگے یا اس سے آپ کو رس چس نہ آئے، لیکن حقیقت میں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم پیغام ہے یہ اس کے مفہوم ہے۔
اس کے مفاہیم میں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت آگ کی پوجا تھی، آج اسی آگ کو کہیں نہ کہیں ہمارے سادہ لوگ بندے کہہ دیتے ہیں علی دا ماچے ذرا، علی دا ماچے ذرا لاؤ، لکڑی اکٹھی کرو ذرا، آگ باڑو ذرا، دھواں دکھاؤ، علی دا ماچے ذرا۔ اس عبادت کی خاطر، عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے اس آگ کو جلایا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بحمدللہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا ہمارے بندوں نے ایسے اٹھا کے رکھ دیا ہوا ہے ذرا کہ علی دا ماچے، اس کے ساتھ آگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ کا، دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ خرافات ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضمن میں ذرا باتیں آئیں تو اس لیے میں ذرا ان کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج بھی یہ جراثیم جو ہے یہ موجود ہے۔ پانی آتا ہے، دریا سے گزرنے لگے، ایک خاص کے ذرا سلام ہوئے، ذرا جیب میں پیسے ہوئے، پیسے نکال کے دریا میں پھینکتے ہیں، خاص کی زردی نیاز ہے۔ ذرا بعض دفعہ گھر سے تیاری کر کے کوئی کھانا چھانا لے جا کے بھی نا جا کے دریا میں پھینکتے ہیں، ایسے ہے نا۔ ذرا آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ایسا ضرور دیکھا ہوگا، جب دریا سے گزرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں آج جناب سیدنا خضر علیہ السلام دریا میں نہیں ہیں۔ دریا ہو، سمندر ہو، نالا ہو، مائنر ہو، کہیں بھی آپ نہیں ہیں۔ زیادہ اقوال یہ ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اور کچھ احباب کے نزدیک آپ ولی ہیں۔ بہرحال آپ نبی ہوں تو پھر بھی آپ کی شان وراء الورا ہے، اگر آپ ولی ہوں تو پھر بھی آپ کی شان، اللہ رب العزت نے بڑی عظمت عطا کی ہے آپ کو۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ پانی میں موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو نظر ہم دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں تو یہ انہیں پہنچتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہر نظر، ہر منت، ہر نیاز وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقائد کی درستگی اللہ کے محبوب نے آ کے یہ فرمائی ہے۔ اس عرب کے ماحول کے اندر یہی اسی طرح کے جراثیم تھے نا جنہیں سرکار نے آ کے دھویا ہے، بے شک۔ اور صحابہ کو وہ تعلیم دی ہے کہ پھر بحمدللہ صحابہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ توحید کے مینار ٹھہرے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، اتنا مانوس ہوں سجاد سے کہ اب رہائی ملی تو مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحابہ کو پھر توحید کے سوا، اپنے رب کے سوا کوئی اور نظر آیا ہی نہیں۔ جو کام بھی کرتے ہیں، جو بھی کیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کیے، اور جن کی شہادت، جن کی گواہی خود کلام مجید دے رہا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے، کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ یہ سرکار نے دلوں کے اندر یہ محبت ڈالی ہے، اور یہ محبت سب سے پہلے صحابہ والے بیت کے دلوں میں ڈالی ہے، اور پھر صحابہ والے بیت نے محبت اپنے رب ذوالجلال سے اس قدر کی ہے، یوں کی ہے، یوں کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس آیت کے سب سے پہلے مصداق تو آپ ہیں نا، کہ جن کی پھر جن کی تعبیر اور جن کی محبت کو خود خدا رب الجلال نے قبول فرما کے انہیں خود تعبیر فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیچھے کفار و مشرکین کا حلیہ ان کا ذکر کیا، فرمایا وہ جو کفار و مشرکین ہے نا، وہ اپنے بتوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے خدا رب ذوالجلال سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ وہ لوگ اپنی دوسری چیزوں سے ایسی محبت کرتے جیسی محبت رب سے کرنی چاہیے تھی انہیں، لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے نا وہ اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، تو یہ کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ اور فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اوپر سے پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہیں کھلایا نا،
یہ صرف اللہ کی محبت کے لیے کھلایا، اللہ کی محبت کے لیے کھلایا۔ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، لا نريد منکم اجرا ولا شکورا، ہم تم سے کوئی تھینکس نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، جزا نہیں چاہتے، ہم تو جو تمہیں کھلا رہے ہیں وہ اپنے رب کی محبت کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں اپنے رب کی محبت کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے دلوں کے اندر، اور یہ سرکار نے ڈالی، اور ان عقیدوں کو، بد عقیدیوں کو سب سے پہلے سرکار نے صاف کیا ہے۔ کوئی درخت ہو، کوئی آگ ہو، کوئی پانی ہو، یہ تو ساری اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے، ہماری سہولت کے لیے بنائی ہے، یہ صرف ہماری خدمت کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے، صرف ہماری ضرورت کے لیے۔ یہ کوئی چیز ہاوی بھاری ہم پہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر کے رکھ دیا ہے، ہر چیز کو۔ اور حتیٰ کہ فرمایا ہم نے ہر چیز جو بنائی نا اے بندے وہ تیرے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے جو کچھ بھی بنایا نا اس زمین کے اندر، جو کچھ بھی بنایا فرمایا وہ تیرے لیے بنایا، اور تجھے صرف اپنے لیے بنایا، تجھے صرف اپنے لیے بنایا۔ یہ آ کے لطف، یہ مزہ اور یہ راز، یہ حقانیت سرکار نے آ کے دلوں کے اندر بٹھائی ہے۔ حضور اس لیے تشریف لائے، اور جب حضور نے یہ چانن، یہ روشنی، یہ اویئرنیس، یہ شعور جب صحابہ اہل بیت کو بخشا ہے، تو پھر صحابہ اہل بیت کے دلوں کے اندر کسی اور کی چاہ نہیں آئی، کسی اور طرف آپ نے توجہ نہیں کی، اور کسی اور دروازے پہ نہیں گئے، بس جو اللہ کے محبوب فرما دیتے ہیں بس اسے حرف آخر سمجھ کے بس پتھلی مار کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، جیسے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس ویرانے میں جا کے اپنے گھر والوں کو، اپنے شیرخوار چھوٹے بچے کو جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ادھر کیا ہے ذرا، جسے خود کلام مجید فرما رہا ہے، بے آب و گیا وادی، غیر ذی زرع ہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں۔ اس واقعے کے اندر سے وہ میں جو آپ کو یہ لطف سے سنا رہا ہوں، صرف اتنی بات کہ جب چلنے لگے نا، کتابوں میں آئے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگی کہ حضور اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہی ہیں، آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ذرا، تو آپ خاموش ہیں۔ دوسری بار بولی کیا یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلایا۔ تو بس اتنی بار جیسے سنی جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی، تو بس سن کے بس جب اللہ کی یہ مرضی ہے، اس کا یہ حکم ہے، تو پھر ہمارا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، بس سن کے خاموش ہیں، دوسری بات نہیں کی، اپنی مرضی اپنی رائے پیش نہیں کی کہ یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ذرا، بس یہ انہی کی اولادیں ہیں، انہی کے سبق ہیں، انہی کے درس ہیں۔ اور پھر جب اہل بیت و صحابہ پہ یہ باری آتی ہے تو بس اللہ کی مرضی، اس کے حکم، وہ سر آنکھوں پہ۔ پھر جب بھی کون سی تکلیف، میں یہ عرض کرتا ہوں یہ ایک منظم نظام ہے، اور یہ ایک عظیم داستان ہے، ایک عظیم داستان ہے، اور بہت بڑا منصوبہ ہے۔ یہ کوئی ایسی کوئی چلتی کوئی بات نہیں ہے، ایک منظم نظام ہے ذرا، اور ایک بہت بڑی تنظیم سازی ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں حیران ہو جاتا ہوں جب کلام مجید فرقان حمید کے میں یہ مقامات تلاوت کرتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ شروع سے یہ فیصلے عالم ارواح میں ہیں، عالم ارواح میں یہ فیصلے ہیں۔ ابھی تک جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی آپ آئے نہیں ہیں، اور فرمایا اے محبوب آپ کو یاد ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آپ کو یاد ہے نا جو ہم نے سارے نبیوں سے وعدے لیے تھے، ہم نے سارے نبیوں سے وعدے لیے تھے کہ جب میرا محبوب آئے گا نا تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ اب جو بتائیں، ابھی جناب سیدنا آدم علیہ السلام نہیں آئے، لیکن یہ وعدہ عالم ارواح میں ہو رہا ہے۔ پھر آپ تشریف لاتے، پھر وہ جو حضرات صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں نا ذرا،
میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں، آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا بھی۔ وہ جو اعتراض کرتے ہیں، کاش قرآن پڑھ لیتے نا تو کوئی اعتراض باقی نہ رہے گا۔ اگر کوئی قرآن پڑھ لے تو کسی کا اعتراض باقی نہ رہے، اگر کوئی بنظر غور پڑھ لے کوئی تشنگی کوئی پیاس نہیں رہے گی اگر قرآن پڑھ لے تو۔ اور میں اسے اکثر میں تلاوت کرتا ہوں اس مقام کو، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو محمد والے ہیں نا، جو میرے محبوب کے محبوب ہیں، فرمایا وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں لیکن اپنوں پہ بڑے نرم خو ہیں، اپنوں میں بڑے نرم خو ہیں۔ اور فرمایا یہ بات ذرا حیران کن جو مجھے حیران کر کے رکھ دیتی ہے، ابھی جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں آئے، فاروق اعظم نہیں آئے، عثمان غنی نہیں آئے، علی حیدر کرار نہیں آئے، ابھی یہ آئے نہیں ہیں، ابھی حضور کے یہ یاران حق آئے نہیں ابھی، لیکن فرمایا جب آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے نا تو سجدوں کے آثار ہوں گے۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ فرمایا جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سجدوں کے نشان چہروں پہ ہوں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ان کا تذکرہ ہم نے پہلی آسمانی جو کتابیں آئی تھی نا ان کے اندر بھی ہم نے کر دیا تھا، ان کے اندر بھی ہم نے کر دیا تھا کہ جو میرا محبوب آئے گا اس کا ابو بکر ایسا ہوگا، جو میرے محبوب تشریف لائیں گے ان کا فاروق اعظم ایسا ہوگا، ان کا عثمان غنی ایسا ہوگا، علی حیدر کرار ایسا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ لڑائیاں جھگڑے تو یہاں ہو رہے ہیں لیکن خدائے رب ذوالجلال کا انتخاب تو ان کے تشریف لانے سے بھی پہلے وہ عرشوں پہ کیا ہے، آسمانوں پہ کیا ہے، اور پہلی کتابوں کے اندر ان کے تذکرے جو ہیں وہ رقم کیے ہیں۔ ذرا کون سی ایسی تکلیف ہے جو ان پہ نہیں آئی؟ ہر بلا وبا مصیبت آئی ہے، ہر تکلیف کا سامنا کیا ہے، لیکن قربان جائیں یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ غالباً حضرت سعید بن مسیب ہے، ان کو قید کر کے کفار و مشرکین لے گئے اور ان سے پہلے ان کی والدہ اور ان کی ہمشیرہ ان کی ٹانگوں کے ساتھ اونٹوں کو باندھا ہوا ہے، اور آپ سے کہتے ہیں اے سعید آج کلمہ چھوڑتا ہے یا ہم اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیں۔ یہ منظر بھی جناب سیدنا سعید بن مسیب دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام آپ کی ماں اور آپ کی ہمشیرہ کو اونٹوں کے ساتھ روند رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے، اب ایمان نہیں جائے گا۔ یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا طاقت ہے، کیا اثر ہے، کیا لذت اور کیا چاشنی ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو اب جانے کا نام ہی نہیں، کون سی ایسی ثابت قدمی ہے؟ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس پہ جان دیتے ہیں انور جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ ایسا ایمان بالغیب ہے، ایسا ایمان بالغیب ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور چاہ ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلی اور آخری کوشش کاوش بس ہے ہی آپ، کوئی اور خیال نہیں آتا۔ اور کہاں کہاں سے چلیں، کہاں آ کے بیٹھے ہیں، کتنے وزن کتنے بوجھ آپ پر گرے، لیکن ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ محبت ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے یہ سب سے بڑی تعلیم ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے تعبیر فرمایا اپنے کلام میں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا، اگر آپ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا اپنا ایمان ایسا بنانا ہے، ایسا لانا ہے جیسے میرے محبوب کے صحابہ کا ہے۔ اگر تمہارا ایمان میرے محبوب کے صحابہ جیسا ہو گیا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ یہ معیار ایمان بتایا کہ تم ایمان کے دعوے کرتے ہو
کہ ہم ایمان والے، ہم مسلمان، ہم مومن. فرمایا ایسے نہیں، ہم نے صرف ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے. اے آنے والوں، اے بعد میں آنے والوں، کوئی بھی صدی ہو، کوئی بھی سال ہو، جب بھی ایمان کا دعویٰ کرو گے نا تو پھر معیار ایک مقرر ہے. میرے محبوب کے صحابہ جیسا اگر ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے، آ جاؤ. معیار ایمان یہ ہے کہ تمہارا ایمان میرے محبوب کے صحابہ جیسا ہونا چاہیے. یہ ایمان کے وہ مرکز ٹھہرے، اور یہ وہ مینارے ٹھہرے، اور یہ وہ ایمان کے چشمے ٹھہرے کہ جو معیار پہ فائز ہیں. آج دنیا ان کی مثالیں دینے سے قاصر ہے. آج مجھے اور آپ سب کو آج صحابہ والے ایمان کی ضرورت ہے. بے شک. صحابہ جیسے ایمان کی ضرورت ہے. دین پہ چلنا آج نہیں، اس وقت اوکھا تھا، آج نہیں. آج تو آسانیاں ہیں، آج آسانیاں ہیں، اور آج یہ ہمارے پاس وقت ہے، اور یہ نہایت ایک سنہری وقت ہے. اس وقت کو ضائع نہ کرو، اور اپنے ایمان کو، اپنے ایمانوں کو صحابہ کی ایمانوں کے ساتھ ٹیلی کرو. جو اللہ کے محبوب نے آ کے جو ان کی ذہن سازی فرمائی ہے اور جو انہیں ایمان بخشا ہے، اپنے ایمانوں کو ان جیسا ایمان بنا لو. انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. دنیا پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دین پہ چلنا آج نہیں، اس وقت اوکھا تھا جب وہ کانٹوں کی نوکوں کے اوپر، پتھروں کی نوکوں کے اوپر جب انہوں نے قدم رکھ کے اپنے سجدے کی اپنی پیشانیوں کو رکھ کے جب وہ چلتے تھے. ایمان اور اسلام ان کے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں. آج بحمدللہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم یہاں آئے، درسگاہ کے اندر گئے، ایک وضو کیا اور وضو کر کے ویسے ہی قدم مسجد کے اندر، درسگاہ کے اندر رکھیں، آرام سے سکون سے نماز پڑھیے. نہ گرمی کا ڈر ہے، نہ کوئی سردی کا خوف ہے، اور نہ کوئی ڈسٹ مٹی گھٹے کا خوف ہے. آرام سے سکون سے نماز پڑھیے. یہ کون سی مشکل ہے؟ تو بہت آسانی ہے. اس دور کو ذرا عالم تصور میں لائے نا، جب مسجد نبوی شریف کا پہلا منظر، اللہ اکبر، جو پہلی تعمیری ہے، بے شک. جب دشمن کا خوف ہے، چپے چپے کا دشمن کا خوف ہے، اذان دینا مشکل ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا مشکل ہے، لوگوں کے سامنے درود پڑھنا مشکل ہے، اپنا ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے. پہلی تعمیری مسجد نبوی شریف کی صرف خالی ستون ہے اور اوپر کھجور کی چھال ہے. بارش آتی تو ساری اندر آتی. صحابہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیچڑ کے اندر ان کے ناک، ان کی پیشانی، ان کا چہرہ جو ہے وہ کیچڑ کے اندر ڈوب جاتا ہے. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے چہروں کو دھوتے ہیں، اور ایسے عمل میں بھی، ایسے حال میں بھی رہ کے وہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں، وہ راحت محسوس کرتے ہیں. اس بھوک کو، اس فاقے کو برداشت کر کے بھی وہ اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں. لیکن آج ان کے مقابلے میں تو ہر حوالے سے ہمارے ہاں آسانیاں ہیں نا. اگر آج ان آسانیوں کے دور کے اندر بھی اگر ہم رہ کے، عمر گزار کے بھی اگر ہم یوں ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے تو ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. تو میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، بس یہی میں آپ کو ایک مختصر پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب اس کٹھن دور میں تشریف لائے. آپ نے ہر طرح کی بد عقیدیوں کو آپ نے دفع دور فرما کے اپنے صحابہ والے بیت کی وہ ذہن سازی فرمائیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کوئی اور محبت نہیں آئی. پھر اسی وراثت کو، اسی ورثہ کو آپ کے نائبین نے، آپ کے خلفاء نے یکے بعد دیگرے، نسل بعد نسل، دست بدست تمام اولیاء کاملین نے یہی عقیدہ اپنے متوسلین اور اپنے متعلقین کو یہی عقیدہ دیا ہے. آج آپ کو جہاں بھی خانقاہیں ملیں گی، تمام خانقاہوں کا، تمام درسگاہوں کا ماٹو مشن یہی ہے. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. یہی عقیدے کی خوشبو جو ہے نا، اور یہی عقیدے کی فیڈ، خوراک یہی آ کے انہوں نے بانٹی ہے، اولیاء اللہ نے بانٹ رہے ہیں. آج اس وقت بھی ہماری محفلیں جو ہیں یہ بہترین ذریعہ پیغام ہے. بے شک. یہ بہترین ذریعہ پیغام. میں اکثر محفلوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ اتنے سارے لوگ آئے بیٹھے نا، ہمارے ماضی کے اندر ہمارے اسلاف کے سامنے اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے تھے. وہ منتیں کر کر کے لوگوں کو
ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو اپنی جیبوں سے وہ خرچ کر کے. آپ تو یہ بہت سارے پیسے مجھے دے کے بیٹھے ہوئے نا ذرا، لیکن ہمارے بزرگوں نے اپنی جیبوں سے جو جمع پونجی ہوتی تھی نا وہ لوگوں کو دے کے منتیں کر کے رو رو کے لوگوں کے پاؤں پکڑ کے اپنے رب کی طرف بلاتے تھے. انہیں کہتے تھے اپنے رب کی طرف آ جاؤ، لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ. اور مجھے وہ بڑا بغداد شہر کا واقعہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ شہر بغداد میں ایک بندہ برف اس نے لگائی ہوئی تھی، تو وہ رو رو کے نا برف کی وہ صدائیں دے رہا تھا، ہوکے لگا رہا تھا کہ لوگوں، ساتھ روتا بھی تھا، وہ وین بھی کرتا تھا، روتا بھی تھا، کہتا تھا کہ لوگوں میرا سودا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، میرا سودا ضائع ہو رہا ہے، میری برف کھر رہی ہے، میری برف پگھل رہی ہے، لوگوں مجھ سے برف لے لو، مجھ سے برف لے لو. حضرت شیخ پاس سے گزرتے تو غش کھا کے گر گئے. مریدین ساتھ ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، اٹھایا، کہہ رہے کہ جناب ہوا کیا ہے؟ اس نے برف کا ہوکا ہی تو لگایا، ذرا برف بیچ رہا تھا، اس نے ہوکا ہی تو لگایا، آپ کو خیر ہے کیا ہوا ہے حضور؟ تو فرمانے لگے لوگوں دراصل یہ برف کی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی زندگیوں کی بات ہے. جیسے یہ زندگی کھر رہی ہے، جیسے یہ برف پگھل رہی ہے، ویسے ہی ہماری زندگی میں پگھل رہی ہے. آج ہماری جو ہے ہماری زندگیاں پگھل رہی ہیں، اور وہ کس مشن پہ، کس ماٹو پہ وہ گزر رہی ہیں. آج میں اور آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ہمیں اپنی زندگیوں سے کوئی سواد، کوئی لذت نہیں آ رہا، اپنی زندگیوں سے کوئی سواد لذت نہیں آ رہا. آج کوئی بندہ بھی جو ہے نا، کلام مجید فرقان حمید میں حفاظ تشریف فرمائے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ایک مقام پہ فرمایا کہ اے محبوب اگر یہ یہودی اپنی بات پہ، اگر یہ اپنی بات پہ، اپنے منہج پہ یہ سچے ہیں نا، تو انہیں فرمایا آپ موت کی چاہت کرو، فتمنا الموت، انہیں فرمایا کہ یہ موت کی چاہت کریں اگر یہ سچے ہیں تو. لیکن جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ تو ہر وقت تیار ہیں. اس لیے کچھ پتہ ہے نا ذرا مومن کو کہ ادھر سے بس میرا انتقال ہونا ہے اور ادھر میں نے دیدار الہی کرنا ہے. قبر میں بھی دیدار ہوگا، حشر میں بھی دیدار ہوگا. ذرا یہ محشر، یہ پرسش، یہ دار و گیر کا عالم، یہ محشر، یہ پرسش، یہ دار و گیر کا عالم. نصیر اب ان کے قدموں سے لپٹ جا، دیکھتا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر بندہ مومن کی تو چاہت یہی ہے کہ کوئی بات نہیں، موت اگر آتی تو آ جائے، موت اگر آتی تو آ جائے. مومن تو ہر وقت تیار ہے نا. ذرا مومن تو ہر وقت اس کے ہاتھ میں شاپر ہے، اس کے ہاتھ میں بیگ ہے، وہ تو گاڑی کے انتظار میں. آج اس وقت ہمیں اپنی زندگیوں سے لذت اور چاشنی اس لیے نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں. اگر تقوی دلوں میں آ جائے، تقوی اگر دلوں میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی پرسکون گزرے گی، اور موت بھی بندے کو تکلیف نہیں دے گی، بلکہ موت بھی بندے کے لیے موت بھی ناز بن کے آئے گی. پھر بندے کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا. آج اپنے اندروں کو صاف کریں، اپنے سینوں کو صاف کریں اور پلٹیں. اس وقت ضرورت ہے. اور سب سے بڑی آج جو کمی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء خیر جو آج پکار کے کہہ رہے ہیں، آج اس وقت ہمارے اس ماحول کو، اس معاشرے کو جو سب سے بڑی، جو اہم ضرورت ہے وہ صحبت کی اور سوسائٹی کی ضرورت ہے. آج اپنی صحبتیں، اپنی سوسائٹیاں وہ درست کر لیں. لازمی علماء کو اور مشائخ عظام کو جو پیروی میں، اتباع میں، اطاعت میں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اوپر ہیں، اپنی صحبتیں ان کے ساتھ ملا لو. انشاءاللہ پھر یہ دنیا بھی مزہ دے گی اور پھر آخرت میں بھی بندے کے لیے مزے ہوں گے. آج یہ بہت بڑی کمی ہے. ہمارا ماحول اس وقت اس لیے پراگندہ ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی خراب ہو چکی ہے، اور سوسائٹی کے لیے آج ضرورت ہے، آج ٹیوٹروں کی، اساتذہ کی آج ضرورت ہے. اور وہ اساتذہ اور وہ ٹیوٹر کون ہیں؟ وہ مشائخ عظام ہیں، اور وہ علماء خیر ہیں، علماء دین ہیں. اپنی صحبت، سوسائٹی، بیٹھک، نشست، دوستی، بلپا، یارہ ان لوگوں کے ساتھ رکھ لو. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے
پھر یہ سارا کا سارا ماحول جو ہوگا یہ سازگار ہوگا۔ آج پرفتن دور ہے، آج یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اور آج سے پہلے اتنے خطرات نہیں تھے جتنے آج خطرات ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، سابقہ اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج بچنے کی ضرورت ہے۔ آج انتہائی بچنے کی ضرورت ہے۔ آج مغرب، آج یورپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی انرجی آج ہمارے اوپر ویسٹ کر رہا ہے۔ آج اپنی ہر جو ان کی جمع پونجی ہے اور ان کا خاصہ حصہ جو ہے وہ آج اسلام کو توڑنے میں لگ رہا ہے۔ اور کلام مجید فرقان حمید اس بات پہ شاہد ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرما رہا ہے نا، ذرا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، بے شک بے اور فرمایا یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں۔ اور آپ وہ دیکھ لیں ذرا کہ آج وہ اپنے مشن میں کتنے کامیاب ہیں۔ وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ذرا جب مجھے اور آپ سب کو یہاں تک پتہ چل چکا ہے، اتنا شعور آ چکا ہے، ہمارا ہر بالغ بچہ اور ہر وہ اپنے موبائل کو، اینڈرائڈ موبائل کو چلانے والا نو عمر بچہ جو ہے، آج وہ پورے فون کا آپریشن کر رہا ہے اور پورے فون کو دیکھ رہا ہے، آگے سے پیچھے سے کوئی چیز، کوئی ایپ اس کے سامنے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں۔ تو آج اس عالم میں اس وقت بھی آج ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ آج تو پہلے سے زیادہ آج تو 4 آنکھوں کی ضرورت ہے کہ آج چکنا ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو 4 کر لیں اور رکھوالی کریں اپنی اولادوں کی۔ اگر آج نگہبانی نہیں کرو گے، رکھوالی نہیں کرو گے، تو کل یہ وقت جو ہے یہ ہاتھوں میں نہیں آئے گا۔ اگلے دن ایک بندہ بڑی خوبصورت بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جیسے یہ کمیار کے برتن مٹی کے آوی سے چڑھنے سے پہلے نا، اگر وہ اس سے کوئی مٹی کا برتن بنائے نا، کوئی جگ بنائے، تو جگ نہ بن سکے، اس کا کنڈا ٹوٹ جائے، اس کا منہ آگے سے ٹوٹ جائے، تو اس جگ کو ٹوٹے کو پھر توڑ کے مٹی بنا کے دوبارہ اس گارے سے کوئی کنالی بنا سکتا ہے، کوئی پلیٹ بنا سکتا ہے، گلاس بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ برتن ایک بار آوی سے گزر گیا نا، تو پھر یہ اس سے کوئی چیز دوبارہ تبدیل نہیں ہونی۔ تو آج میں آپ سارے، ہمارے سامنے جو ہمارے بچے ہیں، وہ اس مٹی کی طرح ہیں، اس کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں ہم ڈھال سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آوی سے گزر گئے تو پھر یہ وقت جو ہوگا یہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، اللہ جل وعلا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس ماحول میں تشریف لائے، اس کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر اللہ کے محبوب تشریف لائے تو ہر سو روشنی روشنی آ گئی، اور حضور نے جس طرح آل بیت و صحابہ کی ذہن سازی فرمائی، وہ پیغامات آج باقی ہیں، وہ روز روشن کی طرح محفوظ پڑے، ہم انہیں اٹھائیں، انہیں قرآن و سنت کی صورت میں وہ آج ہمارے پاس وہ مواد، وہ نسخہ کیمیا موجود ہے، اسے پڑھیں، اور اس کے سہارے سے، اس کے ذریعے سے اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی ہم تربیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، وثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جو وہ جما دے گا۔ آج اللہ کی مدد تم کرو، آج اللہ کی مدد ہم کریں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ آج ہم پکار رہے ہیں ذرا، آج افسوس یہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج مرضیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی ساری بلائیں، لیکن آج ان کا صحیح تدارک اور ان کا جو حل ہے وہ نہیں ہو رہا۔ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بیمار ہیں، لیکن اپنی بیماری کا جو علاج ہونا چاہیے تھا وہ علاج بھی نہیں کر رہے، اصل ڈاکٹر کے پاس، اصل طبیب کے پاس بھی ہم نہیں جا رہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے رب کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ، یہ شرط ہے، یہ جملہ شرطیہ ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اللہ رب العزت کے دین کی نصرت اور مدد کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی اپنی جگہ پہ مرد و خواتین آج چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور عرض گزاری کر رہے ہیں
कभी किसी बाबे के पास, कभी किसी दाढ़ी मुंडे के पास, कभी किसी कान टूटे के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। हालांकि वो दर्द, वो जाने के, बैठने के, वो दर्द सुनाने के काबिल नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा। जहाँ जाके आज जिनके दरवाजे मैं आप खटखटा रहे हैं, वो हमारे सवालों के काबिल नहीं है। जहाँ जाके हम अपना मर्ज़ सुना रहे हैं, जहाँ हम अपना मर्ज़ बता रहे हैं, वो हमारे सवालों के काबिल नहीं है कि वो हमारे सवालों का जवाब दें। लेकिन आज उन कान टुट्टों के पास भी हम जाके अपनी मर्ज़ों को बताते हैं। जैसे मरीज़ फिर वैसे तबीब, जैसे मरीज़ वैसे हकीम। खुदारा इनसे बाज आए, वो हमारे तबीब हो ही नहीं सकते, उनके पास हमारी मर्ज़ का इलाज ही नहीं। जिनके पास हमारे मर्ज़ों का इलाज है वो तो कहीं और हैं। तो पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। कहीं दूर न जाएं, भटके ना। जो मर्ज़ लगा हुआ है उस मर्ज़ का जो सही इलाज है उस मुआलिज के पास जाएं, तो इंशाअल्लाह फिर मर्ज़ें बाकी नहीं रहेंगी। जो असली हकीम है, इन तंसुरुल्लाह, अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मदद फरमाएगा। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। फरमाया अगर बस्ती वाले अगर ईमान ले आते और अगर ये मुत्तकी बन जाते, ये तकवा ले आते, तो फरमाया हम आसमानों से भी बरकतें देते, हम ज़मीन के नीचे से भी बरकतें देते। आज मैं आप सारे रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन असल हाल की तरफ नहीं आ रहे। असल हाल दो चीज़ों में छुपा हुआ है, आमनु वत्तकू, ईमान और तकवा लेके आ जाओ। ईमान और तकवा लेके आ जाओ, दो चीज़ें लेके आ गए तो फरमाया हम तुम्हें आसमानों से भी बरकतें देंगे, हम ज़मीन के नीचे से भी बरकतें दे देंगे। तो मेरे अजीज़ों, साहिबों, भाइयों, ये जो अपने मैंने टूटे फूटे अंदाज के अंदर दो चार बातें बतौर पैगाम पेश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही अपनी सोहबतें, सोसाइटियाँ बनाने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वालिहाना और दीवाना वार हमें नसीब फरमाए। अहले बैत के दामन और जनाब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दामन से हमें वाबस्ता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे मिल के दुरूसी पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या